یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اب آپ سید مبشر رفائی سے خبریں سنیے۔ پہلے ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے فوت ہونے پر قومی اور عالمی لیڈروں کا اظہار رنج۔ آن جہانی کی آخری رسومات کل نئی دلی میں کی جائیں گی ادا۔ ملک میں 7 روز کے سوگ کا اعلان۔ وبائی بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کی جانے والی تیاریوں کا عالمی دن آج۔ اور طویل عرصے تک خشک رہنے کے بعد موسم نے لی کروٹ، وادی کے بیشتر علاقوں میں برفباری کا سلسلہ شروع۔ اب خبر تفصیل کے ساتھ۔ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی آخری رسومات کل یعنی سنیچروار کو پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ نئی دلی میں انجام دی جائیں گی۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری کے سی وینوگوپال نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ آن جہانی منموہن سنگھ کے شو کو کل تک ان کی رہائش گاہ پر رکھا جائے گا تاکہ لوگ انہیں عقیدت کا خراج پیش کر سکیں۔ آن جہانی کے شو کو کل پہلے کانگریس صدر دفتر پر لایا جائے گا، جہاں سے اسے صبح 9:30 بجے شمشان گھاٹ لے جایا جائے گا۔ جیسا کہ پہلے ہی خبر دی جا چکی ہے کہ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے کل رات نئی دلی کے ایمز میں اپنی زندگی کی آخری سانس لی۔ وہ 92 برس کے تھے۔ ڈاکٹر سنگھ کو ملک میں 1991 میں پیدا ہوئے معاشی بحران کے اصلاحات کا معمار سمجھا جاتا ہے اور وہ 2004 سے 2014 تک کانگریس کی قیادت والی یو پی اے سرکار میں 2 بار وزیر اعظم رہے۔ اس کے علاوہ وہ پی وی نرسمہا راؤ کی سرکار میں وزیر خزانہ رہے اور انہوں نے RBI کے گورنر، مرکزی سرکار کے اعلیٰ مالی صلاح کار اور دیگر کئی اہم عہدوں پر اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جگدیپ دھنکھڑ، وزیر اعظم نریندر مودی، سبھی مرکزی وزراء، پارلیمنٹ ممبران، کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے، کانگریس لیڈران سونیا گاندھی، راہل گاندھی، جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری، سبھی وزراء اور ارکان اسمبلی، جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر طارق حمید کرہ، NC صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، PDP صدر محبوبہ مفتی، DPAP سربراہ غلام نبی آزاد، سابق مرکزی وزیر سیف الدین سوز اور PDF چیئرمین حکیم محمد یاسین کے علاوہ دیگر سیاسی پارٹیوں اور کئی عالمی لیڈروں نے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے فوت ہونے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ، وزیر اعظم اور کئی مرکزی وزراء کے علاوہ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے آج صبح نئی دلی میں آن جہانی ڈاکٹر منموہن سنگھ کی رہائش گاہ پر جا کر ان کے شو پر گل دائرے رکھے اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ حکومت نے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے سرگواس ہونے پر 7 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا ہے۔ اس دوران ملک بھر میں قومی پرچم سرنگوں رہے گا اور کوئی سرکاری تقریب نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ لوگوں کے مسائل حل کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے آج سری نگر میں پارٹی کے ارکان اسمبلی کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران لوگوں کے مشکلات حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس دوران جموں کے مختلف علاقوں سے آئے کئی وفود نے آج نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری کے ساتھ جموں میں ملاقات کر کے اپنے مسائل ان کی نوٹس میں لائے۔ ملک میں منشیات کی لعنت کا خاتمہ کرنے کے لیے سرکاری و غیر سرکاری سطح پر منظم کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ملک کو نشہ مکت بنانے کے لیے 300 سے زائد اضلاع میں سرگرمیاں جاری ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام۔ اپنے اچھے سواستھ کے لیے، اپنے سنتلت جیون کے لیے، اپنے جیون میں سفلتا کے لیے، اپنے من کی شانتی کے لیے، اپنے پریوار کے سکھ کے لیے، اپنے راشٹر کی سرکشا کے لیے سے نو ٹو ڈرگس۔ جموں و کشمیر میں بھی اس لعنت کا قلقمہ کرنے کے لیے سماج کے تمام طبقے کمر بستہ ہیں اور نوجوانوں کو اس سے دور رکھنے کے لیے کاوشیں جاری ہیں۔ اس بارے میں جموں سے تعلق رکھنے والے معروف صحافی وشال چوپڑا نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح کیا۔ ڈرگ کے خلاف پولیس اور ایڈمنسٹریشن نے مہم چلائی رکھی ہے، اس کا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ پولیس دن رات ایک کر کے یہ جو ڈرگ کے مافیا ہیں ان کو پکڑتی ہے اور ایڈمنسٹریشن پوری مدد کرتی ہے تاکہ ڈرگز ختم کیا جائے۔
اس پہ جو یہ کر رہے ہیں بہت اپریشیبل سٹیپ ہے. اس کے بعد بات آتی ریہیبلیٹیشن کی. جو وکٹمز ہیں ہمارے ڈرگ ابیوز کے, انہیں ہمیں دھکارنا نہیں چاہیے, انہیں ہمیں سویکار کرنا چاہیے. وہ بھی ہمارے سوسائٹی کا ایک حصہ ہے اور انہیں ہمیں ریہیبلیٹیشن کے پروگرام ڈیسائیڈ کرنے چاہیے تاکہ ہم ان کو ریہیبلیٹیٹ کر سکیں اور سماج میں اپنی طرح ہی بٹھا سکیں اور ان سے جو غلطی ہوگی ہوئی ہے اسے سدھار کے کی کوشش کا موقع دیں اور انہیں ہی اپنی فیملی کی طرح پارٹ دیں. جموں و کشمیر میں کھادی کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کئی طرح کی اسکیمیں عملا رہا ہے جن کی روح سے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے موقع بھی فراہم کیے جا رہے ہیں. پیش ہے اس سلسلے میں شعبہ خبر کے سربراہ طارق راتھر کی یہ رپورٹ. دیہی علاقوں میں اس صنعت کے فروغ کے لیے کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ دیگر محکموں اور اداروں کے اشتراک سے ان سکیموں کی عمل آوری یقینی بنا رہا ہے. بورڈ کی سکیموں سے پسماندہ طبقے کے دستکار استفادہ کرتے ہیں اور اس طرح وہ اپنے چھوٹے صنعتی ادارے قائم کر پاتے ہیں. کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر ہنا شفیع بٹ نے جموں و کشمیر میں بورڈ کی سرگرمیوں اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے سے متعلق آکاشوانی نیوز کو بتایا. خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بچے لڑکے لڑکیاں بہت آنیسٹلی کام کر رہے ہیں. ابھی تک کا ہم لوگوں نے 118 کروڑ مارجن منی بینیفیشریز کو دیا ہے جس کی وسادت سے ہم قریباً 45,538 یونٹ سکسیسفلی چلا پا رہے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات عورت ہونے کے نظریے سے میں جو دیکھتی ہوں کہ ہمارے اس میں قریب 1515 یونٹ ہماری لڑکیوں کے ہے جس میں ہم نے 327 کروڑ روپے مارجن منی دیا ہے جس سے ہماری مہیلائیں جو ہے لڑکیاں بچیاں 1,16,000 لڑکیوں کو ہم روزگار دے پائے ہیں. اور ان ٹوٹل جتنا ہم لوگ کام کر پائے ہیں ابھی تک اس سے قریباً 3.5 لاکھ لوگوں کو ہم روزگار دے پائے ہیں. وہ اپنے یونٹ اسٹیبلش کر پائے ہیں اور ہمارے بینک کا بہت ہی امپورٹنٹ رول رہتا ہے ہماری اسکیمز کو لے کے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ لیس دین 1% یہ اکاؤنٹس NPA ہوئے ہیں. یو ٹی کی موجودہ سرکار دیہی نوجوانوں کو بااختیار بنانے پر خصوصی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے. امید کی جا رہی ہے کہ کھادی اینڈ ولیج انڈسٹری سیکٹر میں منظم اقدامات کیے جاتے رہیں گے تاکہ دیہی علاقوں میں روزگار کے پائیدار وسائل پیدا کیے جا سکیں. طارق راتر، آکاشوانی نیوز، سری نگر. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. مقامی خبروں کے بلیٹن اور اپڈیٹس نیز آکاشوانی نیوز کے پروگرام آپ ہمارے ایکس ہینڈل @RadioNews_SGR، یوٹیوب چینل @آکاشوانی سری نگر 5847 کے علاوہ انسٹاگرام آکاشوانی نیوز_سری نگر پر بھی سن سکتے ہیں. آج عالمی سطح پر وبائی بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں کی جانے والی تیاریوں کا دن منایا جا رہا ہے. آج کی دن کی اہمیت کے بارے میں سکمزورا کے انٹرنل میڈیسن شعبے کے ایڈیشنل پروفیسر ڈاکٹر سعید مدثر قادری نے شعبہ خبر کو بتایا. یہ جو کووڈ-19 ایپیڈیمک آیا اس نے بہت تباہی مچائی، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس نے ہمیں کافی کچھ سکھا دیا. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے فیوچر کے لیے جو آج انٹرنیشنل ڈے آف پریپیئرڈنس منا رہے ہیں اس میں خیال رکھنا، ہم نے دیکھنا ہے کون کون سے سینیریوز، کون کون سے سچویشنز آ رہی ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے ایپیڈیمک ہو سکتا ہے. جیسے ہم ابھی ایگزامپل لے لیتے ہیں سری نگر کشمیر کی. کشمیر میں جو ونٹر سیزن ہوتا ہے اس میں جو چیسٹ انفیکشنز ہے اس کا ایپیڈیمک سمجھ لو چانسز ہوتے ہیں کہ بڑھ جائے. جیسے فلو ہوا کرتا تھا، فلو کے اکثر ہم دیکھتے تھے اسپائکس ہوا کرتی ہیں ہمارے یہاں زیادہ تر ونٹرس میں. جو سیزن آتا ہے ہمیں اسی حساب سے اس میں جو چانسز ہیں جس ایپیڈیمک ہونے کی اس کے لیے پریپیئر رہنا ہے. ونٹر میں ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ابھی اگر چیسٹ انفیکشن ہو رہے ہیں ویکسینیشن پوری ہونی چاہیے، لوگوں کو گھر میں ہیٹنگ کا پورا انتظام رکھنا چاہیے، ہاسپٹلس کو پریپیئر رہنا چاہیے، ان کا سٹاف فل ہونا چاہیے، اسپیشلی وہ سٹاف جو ان ایریاز میں کام کرتا ہے. اس حساب سے ہم اگر اپنے کو تیار کریں گے کوئی ایپیڈیمک آ جائے ہم اس کو اچھی طرح ٹیکل کر سکتے ہیں. یہ بات قابل ذکر ہے کہ آج کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اس طرح کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر صورت میں تیار رہنا چاہیے اور صحت کے جامع منظرنامے جس میں انسانی صحت، مویشیوں کی صحت اور پیڑ پودوں کی صحت کے علاوہ ماحولیات کی پاکیزگی بھی شامل ہے کو یقینی بنانا چاہیے. وادی کے ایک معروف عالم دین مولانا محمد یاسین ہمدانی مرحوم کے یوم وصال پر آج انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا.
जामिया कदीम पामपोर में इस सिलसिले में एक दीनी मजलिस मुनक़द हुई, जिस दौरान मरहूम की इल्मी और समाजी खिदमात को याद किया गया। वादी में सर्द मौसम और यखबस्ता हवाओं के चलते लोगों को सेहत के ताल्लुक से कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तिब्बी माहिरीन ने लोगों, खासकर बुजुर्गों और बच्चों को एहतियात बरतने की तलकीन की है। मुल्क के एक मारूफ माहिर इमराज क़ल्ब और पद्मश्री अवार्ड याफ्ता डॉक्टर उपिंदर कौल ने इस बारे में आकाशवाणी के साथ बात करते हुए कहा कि चंद एक एहतियाती तदाबीर से कई तरह के तिब्बी मसाइल को रोका जा सकता है। सर्दी के दिनों में बॉडी में खून में कोर्टिजोल की लेवल बढ़ जाती है, तो इसको कैसे काउंटरएक्ट किया जाए? एक तो फिजिकल एक्टिविटी चालू रखनी चाहिए। खाने में जो है भूख ज्यादा लगती है सर्दियों में क्योंकि काम कम होता है। खाने पीने के अंदर सब्जी, फल, ड्राई फ्रूट, ये जो चीजें हैं इसको आप दिन में 3-4 बार खाना चाहिए। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज होते हैं उनको अपना जो है ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल्स चेक करना चाहिए, क्योंकि टेंडेंसी ये हो जाती है कि बढ़ जाते हैं। और साथ में ही कुछ इन्फेक्शंस जो होते हैं आजकल, खांसी, नज़ला, जुकाम, इन्फ्लेमेशन से भी जो दिल की नसें होती हैं उसके अंदर क्लॉट बनने का चांस ज्यादा हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए कि बीपी ठीक रहे, कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी कम रहे, तो ये सब चीजें अगर की जाएं तो हार्ट अटैक का जो चांस होता है या स्ट्रोक का जो चांस होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। ये बहुत जरूरी एहतियात है। एक लंबे अरसे तक मौसम खुश्क रहने के बाद श्रीनगर समेत वादी के बेशतर इलाकों में आज दोपहर से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। वादी के मैदानी इलाकों में मौसम की इस पहली बर्फबारी से लोगों ने राहत की सांस ली है। अनंतनाग, कुलगाम, शुपियां, बारामुल्ला, कुपवाड़ा और गांदरबल से हमारे नुमाइंदों ने इत्तला दी है कि इन अजला में भी भारी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। कुपवाड़ा जिला इंतजामिया ने लोगों से तलकीन की है कि वो गाड़ियां एहतियात से चलाएं और टायर्स पर एंटी स्किड चेन का इस्तेमाल करें। सयाहों से कहा गया है कि वो जिले के सियाहती मकामात की सैर पर जाने से पहले मुत्तलका हुक्काम से राबिता करें। शुपियां के हमारे नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि बर्फबारी के बाद मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए फिलहाल बंद किया गया है। उधर कुलगाम के नुमाइंदे ने खबर दी है कि जवाहिर टनल और नवयुग टनल पर बर्फबारी के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर भी गाड़ियों की आमदरफ्त मअतल की गई है। इस दौरान वादी में बर्फबारी के नतीजे में कश्मीर यूनिवर्सिटी के कल यानी 28 दिसंबर को होने वाले सभी इम्तिहानात फिलहाल मुलतवी किए गए हैं। इम्तिहानात की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी जारी रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 3.3 डिग्री सेल्सियस था, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -7.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 15.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलूई आफ्ताब सुबह 7:36 पर होगा और गुरूब आफ्ताब शाम 5:29 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।